اشتہار آپ اس وقت میڈیا مینجمنٹ اور فوکس کر رہے ہیں، جو میٹنگ پر میٹنگ آپ کی فوج ہے، سارے آپ کے اسپیشل ایڈوائزرز، پروپیگنڈا فوج ہے نا آپ کے پاس، تو وہ کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ پاکستان کے لیے کیا تحفہ دے رہے ہیں؟ تو اس صورتحال میں جو نہ انہوں نے پاکستان کو کچھ ویکس ریلیف دیا ہے، کوئی تقویت دی ہے، مگر انہوں نے، میں آپ کو بتاتی چلوں، جس طرح اداروں کو گروی رکھ رکھ کے آپ کا اور میرا اور پاکستان کا مستقبل بالکل گروی رکھ دیا ہے۔ اس وقت 44 ٹریلین 44 کھرب آپ کا پبلک ڈیٹ ہو گیا ہے، جو 98% ہے جی ڈی پی کا، 98% آف یور جی ڈی پی تباہی سرکار نے آ کے ماشاءاللہ سے لیا ہے۔ جو آپ کو یاد تھا کہ کبھی کسی کے پاس جانے نہیں والے تھے کشکول، تو وہ دھار سے توڑنے والے تھے نا، وہ تو چھوٹی ہوتی جا رہی، ہم تو توڑنے والے تھے۔ اور اب پی ٹی آئی ایم ایف کا حال دیکھیں، ہم غیر موضوع بات نہیں کرتے بھائی۔ آئی ایم ایف پروگرام 23 بھگتائے ہیں پاکستان کی حکومتوں نے، ہم نے ختم بھی کیے ہیں، کنکلوڈ بھی کیے ہیں سکسیسفلی۔ پیپلز پارٹی کی حکومت ہی ہے جس نے نیگوشیٹ کیا، جس نے کہا کہ آپ ہمارے عوام کو پروٹیکٹ، دیکھیے آئی ایم ایف کے افسران کا کام ہوتا ہے، وہ آپ کو پورا جسے کہتے ہیں ساری چیزیں ٹیبل پہ رکھ دیتے ہیں، آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے میکرو اکنامک کرنا ہے بیلنسنگ، اچھا جی ٹھیک ہے، اس میں آپ کی عوام کی کمر ٹوٹے، آپ کی الیکٹریسٹی کے نرخوں ایسے ہوں، نرخ ایسے ہو جائیں کہ آپ لائٹ آن ہی نہ کر سکیں، آپ کے پیٹرول کی قیمت ایسی ہو جائے کہ آپ موٹر سائیکل کا قبرستان بنا دیں جو جی ٹی روڈ بنتا جا رہا ہے، تو آپ بتائیں پھر کیا ہوگا؟ لیکن آئی ایم ایف کو اگر آپ بلو پرنٹ ہی دے دیں اور کہیں جو آپ کہیں سرکار، جو سرکار آپ کہیں مائی باپ ایسٹ انڈیا کمپنی، جو آپ کہیں ہمیں قبول ہے، تو یہ ہو رہا ہے کیونکہ آپ کمزور ہیں، آپ صرف اپنی جنگ، اپنے نشتر جو ہیں تنقید کے، وہ صرف پاکستان کے عوام اور اپوزیشن کو نشانہ بنائے ہوئے ہیں، وہ کسی اور سے نیگوشیٹ نہیں کرتے۔ خارجہ پالیسی کی کمزوری سب کے سامنے ہے، آئی ایم ایف اس کا حصہ ہے کہ آپ نے اسٹیٹ بینک کو جو مادر قدر آٹونومی دینا چاہ رہے ہیں، دیکھیں ہم نے بھی خود مختار کیا کہ وہ مانیٹری پالیسی بنا سکیں، اپنے فیصلے مانیٹری پالیسی کے حوالے سے خود کر سکیں، لیکن جو اس وقت ہو رہا ہے اب یہ ڈیولپنگ ممالک میں نہیں ہو رہا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے ہاٹ منی کرائسس ہو چکی ہے، آپ کو معلوم ہے کیپٹل کنٹرولز کا مسئلہ بن چکا ہے، امریکہ سے ہو چاہے وہ سنگاپور سے ہو، کوئی بھی کرائسس آپ دیکھ لیں، یہ سبق بہت سے ممالک نے سیکھا، لیکن آئی ایم ایف نے میری اطلاع میں آپ سے یہ مانگا بھی نہیں کہ پارلیمنٹری اسکروٹنی نہ ہو، آپ سے یہ مانگا بھی نہیں کہ آپ کو اتنی ایگزیمپشنز نہ ہو، آپ کی اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو۔ آئی ایم ایف مجھے بتائیں کس نے مانگا اور کس سٹیج پہ، اگریمنٹ دکھائیں کہ آئی ایم ایف کبھی ایسا نہیں مانگے گی۔ آئی ایم ایف وہ مانگتی ہے جس سے شفافیت ہوتی ہے، ان کا تو بار بار پیپر نکلتا ہے ٹرانسپیرنسی پر، تو وہ کیسے کہیں گے کہ آپ بالکل مبہم کر دیں اور اوپیسٹی پر آ جائیں اور ٹرانسپیرنسی اور شفافیت ختم کر دیں؟ وہ تو نہیں کہیں گے، اور یہ بات سننے میں آ رہی ہے۔ آخر آئی ایم ایف سب سے بات کرتی ہے، ایک عالمی ادارہ ہے، ان کے کچھ سٹینڈرڈز اور ایس او پیز ہوتے ہیں جس میں ٹرانسپیرنسی ضروری ہے، اور ٹرانسپیرنسی کا جو اس وقت جنازہ نکالا جا رہا ہے پاکستان میں وہ تو آپ کے سامنے ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ بھی پارلیمان میں کوئی ڈسکشن نہیں ہوا، اتنی بڑی بات، اور سنا ہے کہ کابینہ کے کچھ اراکین نے بھی اس پر آبجیکشن کیا، اندر تو ویسے ہی پھوٹ پڑی ہوئی ہے ہر حکومت میں، آپ کو پتہ ہے ان کی ہر صوبائی حکومت میں پھوٹ ہے، فیڈرل گورنمنٹ میں ایک بحرانی کیفیت رہتی ہے، آپس میں پارٹی ہوگی تو چلے گی، پارٹی تو نہیں ہے، یہ ایک ہائیبرڈ کسی کا قسم کا جانور ہے۔ اب یہ صورتحال ہے کہ انہوں نے آئی ایم ایف کے کہنے پر کیا کیا نہیں کیا اور خود کیا کیا کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پی آئی اے کو بالکل تباہ کر دیا گیا ہے چپ چاپ، اصفہانی ہینگر سول ایویشن اتھارٹی پاکستان کا ایک زمانے میں سب سے بڑا ہینگر جو ابھی بھی بہت ساری انٹرنیشنل ایئر لائنز میں ریپیئرز کراتا ہے، یہ ساری باتیں، روزویلٹ ہوٹل، سٹیل مل، کچھ بھی ہو، اور جو آپ نے پیسے کووڈ کے لیے اور روزگار کے لیے مقدس کیے تھے اس کا کیا بنا؟ پیسے آتے ہیں، پھر یہ اتنا قرضہ جو لے رہے ہیں وہ کہاں جا رہا ہے؟ کس کی شاخ خرچی ہے، یا کون سی ایسی آپ کی مجبوریاں ہیں جو آپ پوری کر رہے ہیں جو دوسری حکومتیں بھی پوری کرتی تھی؟ بھائی ڈیفینس اور ڈیٹ ہم بھی مینج کرتے تھے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، سب کرتے تھے۔
اب آپ جو بائیڈن کی کلائمیٹ چینج سمٹ میں بھی آپ کو بلاوا نہیں ہے جہاں 40 ممالک کو، اور آپ دنیا کی 5ویں سب سے متاثر ملک ہیں، 5واں سب سے متاثر ملک ہو گیا ہے. خیر سے آپ نمبر 7 سے 5 ہو گئے ہیں ان پچھلے 2 سال میں، کیونکہ سونامی سرکار درخت لگا رہی تھی. سونامی سرکار ایک متضادہ پروجیکٹ کو اپنی پوری کلائمیٹ چینج پالیسی بنا چکی تھی. انہوں نے ایک کاغذی کارروائی کی اور 2 سال پہلے اس کا ایکٹ بنایا، کلائمیٹ چینج ایکٹ. اس کے مطابق جو 3 ادارے بنے تھے کچھ بھی نہیں بنے. اب ظاہر ہے دنیا کو نظر آتا ہے آپ کام کیا کر رہے ہیں، اور اگر آپ کی سونامی اتنی افیکٹو ہے تو پاکستان کی اس وقت ساؤتھ ایشیا میں سب سے ہائی ڈیفارسٹیشن ریٹ کیوں ہے؟ دیکھیے یہ باتیں چھپائی نہیں جاتی، یہ جی پی ایس اور موبائل فونز کا دور ہے. تو آپ پروپیگنڈا ایک فلم چلا رہے اور نیچے حقیقت بالکل فرق ہے. ہم نہیں کہتے کہ کسی حکومت نے کوئی ایسے چراغ دودھ اور شہد کی نہریں نہیں بہائی ہیں، ہم نہیں کہہ رہے، لیکن کوئی نہ کوئی قدر کے مطابق، کسی سٹینڈرڈ کے مطابق آپ پاکستان کے لوگوں کو پہلے تحفظ دیتے ہیں.